اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الكتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 110 ہے۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے تاکہ لوگوں کو خیر کا حکم دے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ بہت سارے اہل کتاب ایسے ہیں جو کہ اگر ایمان لے آتے تو ان کے لیے یہ بہتر ہوتا، لیکن بعض اہل کتاب میں سے ایسے ہیں جو ایمان لائے ہیں اور اکثر اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کرنے والے ہیں، یعنی کفر پر قائم رہے۔ اس آیت کے تشریح مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت یعنی ہماری جو امت ہے اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے متعدد آیات میں۔ ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ میں نے تمہیں درمیانی امت بنایا۔ یعنی یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں وسط سے مراد حد اعتدال ہے، یعنی اس امت کا جو مزاج ہے وہ اعتدال والا ہے، افراط و تفریط میں نہیں ہے، بلکہ درمیانے درجے والا اس امت کا اعتدال ہے، اس وجہ سے اس کو یہ فضیلت دی گئی ہے۔ اور اس آیت میں فرمایا کہ بہترین امت ہے کہ جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہے، لوگوں کے نفع کے لیے۔ یاد رکھیے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، جتنے بھی ان کی امتیں گزری ہیں، سب میں فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا، لیکن اکثریت نے اس کو بھلا دیا، ایسے چھوڑ دیا اور ایسے بھلا دیا گویا کہ یہ فریضہ ان کی امتوں میں تھا ہی نہیں۔ اور ہماری اس امت کو خیر الامم اس لیے فرمایا گیا کہ یہ لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہے، اور نفع کیا ہے؟ سب سے بڑا یہی ہے کہ وہ خلق عظیم ہے، یعنی اخلاق ہیں اور لوگوں کی اصلاح کی فکر کرنی ہے، لوگوں کی اصلاح کی فکر کرنی ہے، اسی لیے اس امت کو فضیلت والی خیر والی امت فرمایا گیا ہے۔ اس سے پہلے جتنی امتیں تھیں بہت ساری امتوں میں صرف امر بالمعروف کا حکم تھا، یعنی صرف زبان اور دل سے ہی جو ہے امر بالمعروف کا حکم تھا، اور نہی عن المنکر جو ہے طاقت کے زور پر روکنا، برائی کو روکنا یعنی جہاد، یہ بہت ساری امتوں میں نہیں تھا۔ جن میں تھا تو انہوں نے چھوڑ بھی دیا، بہت ساروں نے اس جو فریضہ ان کا تھا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، ایسے چھوڑ دیا کہ گویا کہ تھا ہی نہیں۔ ایسے بہت سارے دوسرے انہوں نے اعمال چھوڑ دیے تھے، ان میں سے ایک امر بالمعروف والا بھی تھا۔ اگر کسی امت میں تھا بھی تو وہ صرف اتنا ہی تھا، زبان اور دل سے ہی جو ہے کسی کو برا سمجھنا، یا صرف لوگوں کو جو ہے دعوت دینا صرف زبان سے ہی اور دل سے ہی، اور ان کے لیے بھلائی کی جو ہے فکر کرنا، باقی جہاد کے ذریعے سے برائی کو روکنا یہ ان کے اندر نہیں تھا۔ اور یہ الحمدللہ یہ اس امت کی خاص صفت ہے، وصف ہے کہ اس میں جہاد کے ذریعے سے بھی جو ہے نہی عن المنکر کا جو ہے حکم دیا گیا ہے، اور یہ امت اس فریضے کو بھی انجام دے رہی ہے۔ ایک تو جہاد کے ذریعے سے ہے، پھر جب حکومت مل جائے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تنفیذ یعنی ان کو نافذ کرنا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یعنی شریعت کو نافذ کرنا بھی یہ اس امت کے فریضے میں داخل ہے۔ اور اس امت کی ایک صفت یہ بھی ہے خیر الامم میں جو اس کو فرمایا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی خاصیت یہ فرمائی ہے کہ قیامت تک اس امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی رہے گی، یعنی لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی رہے گی، حکم کرتی رہے گی اور برائی سے اسے روکتی رہے گی۔ یہ صفت کسی اور امت میں نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کی برکت سے انشاءاللہ تعالی قیامت تک ایک جماعت ایسی قائم رہے گی جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی رہے گی، تو یہ ایک فریضہ ہے پوری امت کی طرف سے وہ ادا کرتی رہے گی۔
اور ایک اور خاص صفت جو فرمائی یہاں پر کہ وہ تؤمنون باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلی امتیں بھی تو ایمان لاتی تھیں، وہ بھی ایمان والی تھی، اس میں ہماری اس امت کو کیوں خاص ذکر کیا وہ تؤمنون باللہ کہ اللہ پر ایمان بھی لاتے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں ایمان کے کامل ہونے کے مختلف درجے ہیں۔ جو درجہ اس امت کو عطا کیا گیا وہ اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دیا گیا تھا، اس سے پہلے کسی امت کو وہ درجہ نہیں دیا گیا تھا۔ جو اتم درجہ کامل درجہ اس امت کو دیا گیا کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ جیسے کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں میرے بعد آنے والے لوگ اگر 10% بھی ان کا ایمان ہوگا تو ان کے لیے نجات ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے صحابہ کرام، اس وقت یہ حکم تھا کہ مکمل 100% ایمان لانا ضروری تھا، اگر کسی کا 1% بھی کم ہوتا تو اس کا ایمان قبول نہیں تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایک ایسی قوم آئے گی، ایسی امت آئے گی، ایسے لوگ آئیں گے کہ اگر 100 میں سے 10% بھی ایمان پر ہوں گے تو ان کی نجات کے لیے ہی کافی ہوگا۔ تو اسی لیے یہ بھی جو ہے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ یعنی جو خاص صفت ایمان کے کامل ہونے کی اس امت کو دی گئی، اس سے پہلے کسی امتوں کو نہیں دی گئی تھی۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں آخر میں فرمایا کہ اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اگر یہ ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، لیکن بہت سارے لوگوں نے ایمان نہیں لایا، صرف چند ہی لوگوں نے ایمان لے کے آیا۔ ان میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جو پہلے یہودی تھے پھر ایمان لے کر آئے، باقی جو بہت سارے تھے وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اس امت کی جو خاص صفت، جو بہترین امت ہم تبھی بنیں گے کہ جب ہمارے اندر بھی یہ صفات ہوں گی۔ کون سی؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والی صفات ہوں گی، یعنی ہم لوگوں کی اصلاح کی فکر کریں گے اور ان کے اخلاق کی بھی فکر کریں گے۔ اگر ہمارے اندر بحیثیت مسلمان میرے اندر دوسرے مسلمان کے لیے خیر کی کوئی جگہ نہیں ہے میرے دل میں، تو سمجھ لیں کہ پھر میرا ایمان جو ہے خطرے میں ہے، پھر سمجھ لیں کہ میرے ایمان خطرے میں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ ان کی عادت ہوتی ہے دوسرے کو نقصان پہنچانا اور اپنے لیے دل کے اندر دوسرے کے لیے بغض رکھنا، عداوت رکھنا، کینہ رکھنا، حسد رکھنا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان سے تو خیر کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ ایسے لوگ بڑے خطرناک جو ہے معاملے والے ہیں، بڑا جو ہے ان کے ایمان جو ہے بڑا خطرے والی ان کے لیے بات ہے، کیونکہ بحیثیت مسلمان کے ہمیں اپنی پوری امت کے لیے من حیث الامت، من حیث القوم نہیں، من حیث الامت ہمیں اس کا فکر کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بس میرا زبان والا ہے، میری قوم والا ہے یا میرے علاقے والا ہے، میرا پڑوسی ہے تو میں اس کے لیے خیر کی دل کے اندر جگہ رکھوں، نہیں، بلکہ بحیثیت مسلمان یہ میری ذمہ داری، ہر مسلمان کے ساتھ میں اچھائی اور بھلائی والا معاملہ کروں اور میرے دل کے اندر اس کے لیے بھلائی کی فکر ہو، اس کے اصلاح کی فکر ہو، اس کے اخلاق کی فکر ہو۔ یہ ہر ایک مسلمان کے فریضہ ہے، اس کے منصب کا فریضہ ہے مسلمان کا کہ وہ دوسرے کے لیے خیر کی فکر کرے۔ دوسرے کے لیے خیر کی فکر سب ہوگی کہ جب ہم خود نماز پڑھنے والے ہیں، ہم خود روزہ رکھنے والے ہیں، تو ہمارے عزیز و قارب رشتہ دار جان پہچان والے بھی اس میں لگ جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس یہ فلانے کا کام ہے، فلانے کا کام ہے، نہیں، یہ ہم میں سے ہر ایک کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی وآلہ وبارک وسلم علیہ ابدا۔ اللہ جو فریضہ منصبی ہے اللہ خیر والا، یا اللہ یہ ہمارے دلوں میں، ہمارے ایمان میں کامل طریقے سے مکمل فرما۔ یا اللہ ہمیں وہ صفات عطا فرما جو خیر الامم والی صفات ہیں، وہ صفات ہمیں عطا فرما۔ اللہ خیر الامم والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، کمی بیشی کو معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔